ارے حیا کرتا، کچھ تو شرم کرتا۔ ارے بدبخت، اگر ایک جانور نے تیرے کھیت کو جو چارے کے لیے ایک بھوکے جانور نے ایک نوالا لے لیا تو کیا ہوا؟ تو بھی تو کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں مسلمانوں کا دل توڑتا ہے، تو بھی تو لوگوں کے حق کھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری بھی ٹانگ اور تیرے بھی ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ ارے تو بھول گیا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ آج آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں، جس میں آپ سنتے ہی یقیناً آپ کے دل خون کے آنسو رونے لگ جائیں گے۔ یہ واقعہ جو دل دہلا دینے والا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ صوبہ سندھ کے علاقے سنگڑ میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک وڈیرے کی فصل میں ایک بے زبان جانور اونٹ جو غلطی سے وہاں پر داخل ہوا، اور اس وڈیرے نے صاحب نے اپنے کھیتوں کو، اپنی فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اس اونٹ کے اوپر پہلے تو بربریت کی، اس کو مارا، اس کے اوپر لاٹھی چارج کیا، جیسے بھی ظلم و ستم کیا جا سکتا کیا۔ لیکن جب اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے کیا کیا؟ اس دھار آلے سے اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ انسان کا کام ہے جو ایک جانور، بے زبان جانور کے اوپر ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اونٹ کی جو چیخیں تھیں وہ یقیناً آسمان کو چھو رہی تھیں۔ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو دیکھ لیں ذرا آپ۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً اس اونٹ کی جو چیخیں ہیں نا، وہ ساتوں آسمان کو چیرتے ہوئے وہاں جہاں جا رہی ہیں نا، وہاں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی جو حالت تھی وہ کیا ہوگی۔ ایک درد دل رکھنے والا انسان ضرور سمجھ سکتا ہے۔ آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نادان اور بدبخت انسان نے اس کے جو پاؤں کاٹے ہیں نا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میں نے اس نادان، اس جو بے زبان جانور کے نہیں، اپنے پاؤں کاٹے ہیں۔ قیامت کے روز وہ کیا منہ دکھائے گا؟ اسی سچویشن کو لے کر اونٹ جب گڑ گڑا کر رو رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک شعر یاد مجھے آیا کہ ظلم مٹ جائے گا، ظالم لاپتہ ہو جائے گا، ظلم مٹ جائے گا، ظالم لاپتہ ہو جائے گا، پھر ایک دن کفر اور کافر سب مٹ جائے گا۔ اب اس اونٹ کی جو رونے کی روداد تھی نا، جو اللہ کو اپنا درد دکھڑا سنا رہا تھا، یقیناً اس کی نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور وہ رو اور بلبلا رہا تھا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ مت پوچھ مجھ سے میرے صبر کی وسعت کہاں تک ہے۔ وہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنے انداز میں کیا کہہ رہا ہوگا کہ مت پوچھ مجھ سے میرے صبر کی وسعت کہاں تک ہے، ستا لے مار لے اے ظالم مجھے، تیری طاقت جہاں تک ہے، تجھ سے امید کرم ہوگی نہ مجھے، تجھ سے امید کرم نہ ہوگی مجھے، ارے دیکھنا ہے کہ تو ظالم ظلم کرتا کہاں تک ہے، تیرا ظلم تو مٹ ہی جائے گا یقیناً اے انسان، تیرا ظلم تو مٹ ہی جائے گا ایک دن اے انسان، کیا بنے گا تیرا جب تو میرے نبی کے دربار میں آئے گا۔ اللہ، اے ظالم، اے نادان انسان جو بول بھی نہیں سکتا، تو نے اس کے اوپر یہ اتنا ظلم ڈھایا ہے۔ ارے حیا کرتا، کچھ تو شرم کرتا۔ ارے بدبخت، اگر ایک جانور نے تیرے کھیت کو جو چارے کے لیے ایک بھوکے جانور نے ایک نوالا لے لیا تو کیا ہوا؟ تو بھی تو کروڑوں، لاکھوں، ہزاروں مسلمانوں کا دل توڑتا ہے، تو بھی تو لوگوں کے حق کھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری بھی ٹانگ اور تیرے بھی ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ ارے تو بھول گیا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
تو اے نادان انسان کبھی خود پہ بھی غور کر کہ تو کیا ہے، ظلم کی حدیں کراس کر رہا ہے، ظلم کی ایسی ایسی داستانیں چھوڑ رہا ہے۔ یاد رکھ انسان کہ آج کے بے بس انسان، کیا یہ تو بھول گیا ہے کہ یہاں ایک عدالت جہاں ہے اور ایک عدالت وہاں ہے۔ جو وہاں کی عدالت ہے وہ بڑی ہی منصف اور انصاف کرنے والی عدالت ہے۔ کل کو کیا بروز قیامت اگر وہی جانور اپنا کٹا ہوا پاؤں لے کر پیش ہو گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کیا منہ دکھائے گا؟ اے نادان، اے بے وقوف، کیا منہ دکھائے گا؟ افسوس کی بات ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ اب یہاں پہ پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا اس بندے کے خلاف، اس سردار کے خلاف، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایف آئی آر کا جو متن ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر کے چند نامعلوم افراد کو اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے جی ہمارے مقامی پولیس کی کارستانی۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، اور ہمارے اداروں کو چاہیے، ہماری پولیس کو چاہیے کہ اس بدبخت انسان کو یا تو اس کے بھی ہاتھ یا پاؤں کاٹ دینا چاہیے جیسے اس نے اس جانور کے ساتھ ظلم کیا۔ تو ایسی ایسی داستانیں بھری پڑی ہیں ایسے جو احمقوں سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے احمقوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور جو جانور ہیں ان کے اوپر محبت شفقت کرنے والا ہمیں بنائے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔